بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب ریڈرز؟ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اور اگر آپ کو اسٹوری اچھی لگی تو پلیز لائک کر دیا کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگی۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ جواب دیے بنا آنکھیں موند گئے اور آنکھ میں اٹکا آنسو لڑک کر گال پہ گرا تھا، جو ارمغان کا دل دھڑکا گیا۔ بابا ارشمان آ جائے گا، آپ فکر نہ کریں، نہیں آئے گا، میں باپ ہوں اس کا، جانتا ہوں، انہوں نے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے مایوسی سے کہا۔ چاچو آپ بابا کا خیال رکھیے گا، میں انہیں لے کر ہی آؤں گا، وہ پختگی سے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا اور محمود عالم نے نظروں کا رخ خالی دروازے سے ہٹا کر اپنے بڑے بھائی کی جانب موڑا اور افسردہ سانس بھرتے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ملاتے ہوئے گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ وہ ہاسپٹل سے سیدھا فلیٹ پہ گیا، مگر گارڈ کے بتانے پہ کہ ارشمان تو یہاں آیا ہی نہیں۔ ارمغان کا سر گھومنے لگا، وہ دکھتے سر کو تھامتا گاڑی میں جا بیٹھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کہاں جائے جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ نمبر دیکھتے ہوئے ارمغان نے کال پک کی تھی۔ ہاں بول حسن، جانے آگے سے کیا کہا گیا کہ ارمغان کا رنگ فک ہوا تھا۔ تم مجھے ایڈریس بھیجو، میں آتا ہوں، اور کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے گاڑی روڈ پہ دوڑائی تھی۔ بھابھی کہاں ہیں؟ اس نے لاؤنج میں قدم رکھتے ہوئے بے حادی سے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہیں، خیریت؟ سبیکا نے جواب دیتے ہوئے پریشانی سے پوچھا، مگر وہ جواب دیے بنا کمرے کی جانب بھاگا۔ مزید کوئی نحوست نہ پھیلا دی ہو، عائشہ بیگم نے تیوری چڑھاتے ہوئے بڑبڑاہٹ کی تو سبیکا سر نامے ہلا کر رہ گئی۔ دروازہ نوک ہونے پہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی زائرہ سیدھی ہو بیٹھی۔ آ جائیں، اپنا کرتا درست کرتے ہوئے کہا تو ارمغان اجازت ملنے پر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بھابھی آپ میرے ساتھ چلیں پلیز۔ سب خیریت؟ وہ پریشان سی بیڈ چھوڑتی جوتا اڑسنے لگی۔ چلیں تو رستے میں بتا دوں گا، ارمغان کہتے ہوئے باہر نکل گیا تو زائرہ نے دوپٹہ درست کرتے ہوئے اس کی پیروی کی تھی۔ ارمغان کیا ہوا ہے؟ تایا ابو تو ٹھیک ہے نا؟ سبیکا نے اسے سیڑھیوں سے اترتے دیکھ کر ہاتھ مروڑتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بابا کو ہوش آ گیا ہے، تم دادو کو بتا دینا، اور کچھ سنے بنا بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ بھابھی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ زائرہ کو ارمغان کے پیچھے جاتا دیکھ سبیکا نے اچنبھے سے دریافت کیا۔ پتہ نہیں، ارمغان کے ساتھ جا رہی ہوں، وہ پریشان سی جواب دیتی ارمغان کے پیچھے بڑھ گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سبیکا نے سر دباتے ہوئے دادو کے کمرے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ حسن کے بھیجے گئے ایڈریس پہ پہنچ کر زائرہ کو گاڑی سے اترنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ خود بھی گاڑی سے باہر نکل آیا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ زائرہ کی چپ ٹوٹی تو بے تابی سے پوچھا۔ اندر جا کر دیکھ لیجئے گا، ارمغان نے ماتھا مسلتے ہوئے ڈور بیل پہ ہاتھ جمایا تھا۔ حسن نے ارمغان کو دیکھ کر دروازہ کھولتے ہوئے انہیں اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی دونوں کے اوسان خطا ہوئے تھے، کیونکہ ارشمان لاؤنج کے بیچوں بیچ سر گرائے بیٹھا تھا۔ سارے لاؤنج کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ یہ سب زائرہ جملہ بھی مکمل نہ کر پائی۔ کل رات میں نے ارشمان بھائی کو فٹ پاتھ پہ بھیگتے دیکھا تو زبردستی انہیں یہاں لے آیا۔ وہ تو رضامند ہی نہ تھے، بھیگتے رہنے کی وجہ سے ان کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ارمغان نے دانت پیستے ہوئے اس کی کالر تھامی تھی۔ مجھے ارشمان بھائی نے منع کیا تھا، اور تم اچھے سے جانتے ہو کہ وہ منع کیسے کرتے ہیں۔ میں تو انہیں اپنے گھر لے کر جانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر وہ گھر نہیں گئے، وہ پرائیویسی چاہتے تھے تو میں ماموں کے فلیٹ پہ لے آیا۔ رات سے انہیں بخار تھا اور بخار کی حالت میں پیاس لگی تو بے خبری میں پانی کی جگہ الکحل پی گئے۔ شاید پہلی دفعہ پی ہے اس لیے چڑھ گئی اور توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ اب بھی میں کب سے کوشش کر رہا ہوں کہ نیچے سے اٹھ جائیں، بستر پہ چلتے ہیں، مگر وہ مان ہی نہیں رہے۔ الکحل یہاں فریج میں پڑی ہوتی ہے۔ زائرہ کی آنکھیں باہر آنے کو تھیں۔ یہ ماموں کا فلیٹ ہے اور وہ عام پیتے ہیں۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے، ارشمان کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ انہیں صبح 103 بخار تھا، شاید نمونیا ہو گیا ہے۔ تم نے ڈاکٹر کو کیوں نہیں بلوایا؟ ارمغان نے تیوری چڑھائی۔ یار میں دوا لینے ہی تو گیا تھا کہ پیچھے سے انہوں نے کام کر دیا۔ جب واپس آیا تو جناب مست ہوئے لاؤنج کباڑ کر چکے تھے۔ وہ اکتائے ہوئے لہجے پہ بولا۔ بھابھی آپ جائیں، وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، ارمغان نے زائرہ سے کہا تو وہ ہاں میں سر ہلاتی اس کی جانب بڑھی تھی، جو سر گھٹنوں میں چھپائے بیٹھا تھا۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے ہاتھ ارشمان کے شانے پہ رکھا تو اس نے جھٹکے سے گردن زائرہ کی جانب موڑی اور زائرہ تڑپ کر اس کے مزید قریب کھسکی تھی۔
ارشمان کی بھیگی آنکھیں ظاہرہ کا دل ہی دہلا گئیں۔ کئی لمحے بغور ظاہرہ کو دیکھنے کے بعد ارشمان نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ کیوں آئی ہو؟ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں پوچھا گیا، اور اس کے منہ سے آتی شراب کی بو ظاہرہ کا دماغ ہی سن کر گئی۔ اٹھے، ہم گھر چلتے ہیں، اس کی بازو پکڑتے ہوئے کہا تو وہ پھر سے اس کا ہاتھ جھٹک گیا۔ نہیں جانا مجھے، میرا کوئی گھر نہیں ہے، سر نامے ہلاتے ہوئے معصومیت سے کہا گیا۔ ہمارے گھر چلتے ہیں نا امی کے پاس؟ ظاہرہ نے ہچکچاتے ہوئے اس کے ہاتھ تھامے۔ ارشمان نے نامے گردن ہلاتے ہوئے سر اس کے ہاتھوں میں پکڑے اپنے ہاتھوں پہ ٹکایا جو درد سے بھاری ہو رہا تھا۔ کتنا تیز بخار ہے آپ کو؟ ہم ہاسپٹل چلتے ہیں، اس کے چہرے کی تپش اپنے ہاتھوں پہ محسوس کرتے ہوئے وہ بے چینی سے بولی، مگر وہ بنا جواب دیے اسی پوزیشن میں بیٹھا رہا۔ ارشمان، ظاہرہ نے پریشان نظر ارمغان پہ ڈالتے ہوئے نرمی سے پکارا۔ تم مجھے اچھی نہیں لگتی، اس نے سر اٹھاتے ہوئے ظاہرہ کے پریشان چہرے کو تکتے ہوئے کہا تو ظاہرہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ کیونکہ تم مجھے بہت تنگ کرتی ہو۔ میں نے کب تنگ کیا؟ کب؟ ارشمان ہاتھ گال پہ ٹکاتے ہوئے سوچنے لگا۔ تم بہت گندی ہو، انگلی ناک پہ رکھتے ہوئے کہا، اور ظاہرہ صدمے سے بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ نشے میں لوگ سچ بولتے ہیں، دل کے کسی گوشے سے آواز آئی تھی۔ میں نے کیا کیا؟ صدمے کے زیر اثر پوچھا گیا۔ تم نے مجھے اتنا ستایا، دونوں ہاتھ کھولتے ہوئے بتایا گیا، اور تم نے کبھی مجھ سے پیار نہیں کیا، جبکہ میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں۔ جھومتے سر کے ساتھ آگے پیچھے سر گھماتے ہوئے بتایا گیا۔ کیا سچ میں پیار کرتے ہیں؟ خوش ہوتے ہوئے پوچھنے لگی، اور ارشمان کے پیچھے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ارمغان سرنامے ہلانے لگا۔ وہ تو اس لیے ظاہرہ کو لے کر آیا تھا کہ ارشمان اس کے ساتھ بنا چوں چرا کیے واپس آ جائے گا، کیونکہ وہ ارشمان کے سامنے جا کر اسے وہ سب پھر سے یاد نہیں دلانا چاہتا تھا، مگر یہاں تو رام لیلا شروع ہو چکی تھی۔ ارشمان نے معصومیت سے سر ہاں میں ہلاتے ہوئے اقرار کیا۔ جن سے پیار ہو ان کی تو ہر بات مانی جاتی ہے نا؟ ارشمان نے گردن ہاں میں ہلائی، پھر کچھ یاد آنے پہ بولا، تم تو کوئی بات نہیں مانتی، مطلب تم پیار نہیں کرتی؟ کرتی ہوں نا، بہت کرتی ہوں، میں بھی کرتا ہوں، خوشی خوشی بتایا گیا۔ اگر پیار کرتے ہیں تو پھر میرے ساتھ گھر چلیں، ظاہرہ نے کہتے ہوئے ہتھیلی اس کے سامنے لہرائی۔ پھر تم بھی پیار کر دو گی؟ ظاہرہ نے فوراً سے گردن اوپر نیچے کی تو وہ خوش ہوتا اس کی ہتھیلی تھام گیا۔ ظاہرہ نے بمشکل اسے سہارا دے کر کھڑا کیا، مگر وہ 2 قدم چلنے سے پہلے ہی لڑکھڑا گیا، اور ارمغان نے سہارا دیتے ہوئے بمشکل گرنے سے بچایا تھا۔ مجھے گھر نہیں جانا، سر ظاہرہ کے کندھے پہ ٹکاتے ہوئے یاد دلایا۔ ہم گھر نہیں جا رہے، پھر پیار کرنے جا رہے ہیں؟ تصدیقی انداز میں پوچھتا وہ ظاہرہ کو شرمندہ کر گیا۔ اسے گاڑی میں بٹھانا بیل کو رکشے میں چڑھانے کے مترادف لگا۔ ظاہرہ اس کے ساتھ بیٹھتی لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ جیسے کر کے ارشمان کی پچھلی نشست پہ بٹھا کر ارمغان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے گاڑی فلیٹ کے راستوں پہ ڈالی، کیونکہ اس حالت میں وہ ارشمان کو گھر نہیں لے جانا چاہتا تھا، اور ان کے جاتے ہی حسن سکون بھری سانس کھینچتا صوفے پہ ڈھہ گیا۔ ماموں کے آنے سے پہلے اسے فلیٹ بھی صاف کرنا تھا۔ میں نے اس عادل نامی شخص کے اکاؤنٹ سے آپ کی تمام تر ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی ہیں، اب یہ آپ کو کبھی تنگ نہیں کرے گا۔ سامی نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے سونیا کو میسج لکھا۔ اگر میری ویڈیو کسی اور کے پاس بھی ہوئی تو وہ جو حارث کو سوچتے ہوئے سونا پائی تھی۔ سامی کا میسج آنے پہ فوراً سے پوچھ بیٹھی۔ اب ہر کسی کا موبائل تو چیک کرنے سے رہا، ہاں کسی کا اکاؤنٹ معلوم ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ شکریہ میری ہیلپ کرنے کے لیے، سامی نے جواب دیے بنا چشمہ اتارتے ہوئے موبائل بھی سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ایک ہی گھر میں موجود 3 نفوس بستر پر لیٹے کروٹیں بدل رہے تھے، کیونکہ نیند تینوں کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جب بھی کیفے والا منظر یاد آتا، حارث کی بے چینی کم ہونے کے بجائے مزید بڑھنے لگتی۔ اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھنا ناقابل برداشت عمل تھا۔ ساتھ والے کمرے میں موجود سامی بھی اسی درد سے دوچار تھا، جبکہ فجر آنے والے کل کے لیے پریشان تھی۔ وہ دل اور دماغ کے درمیان پھنس چکی تھی۔ اگلے دن وہ جھولا جھول رہی تھی جب حارث اس کے کمرے میں آیا اور ڈیورس پیپر اس کے پاس رکھے تھے۔ فجر نے پیپر اٹھا کر دیکھتے ہوئے نارمل سے لہجے میں پوچھا کہ دستخط کیوں نہیں کیے؟ جب تم سامی سے خلا لے لو گی تب سائن بھی کر دوں گا۔ جس دن آپ نے ادھر سائن کر کے یہ پیپر سونیا کو بھجوا دیے اسی دن میں خلا لے لوں گی، وہ کہتے ہوئے آنکھیں مونتی جھولا جھولنے لگی اور حارث پیپر اٹھاتے ہوئے اسے گھورتا فجر کے کمرے سے نکل گیا۔ تم لیمو پانی بناؤ نا جسے پینے سے نشہ اتر جائے، ظاہرہ نے ارشمان کو دیکھتے ہوئے کہا، جو آدھا بیڈ سے اوپر تھا اور آدھا نیچے۔ ارمغان سر ہلاتا کمرے کی کچن کی جانب بڑھ گیا۔ جانے کب کے پڑے لیمو سے وہ بمشکل رس نکالتا۔ وہ لیمو پانی بنا کر لایا اور گلاس ظاہرہ کی طرف بڑھایا، جسے تھام کر وہ سائڈ ٹیبل پہ رکھتی ارشمان کو سیدھا کرنے لگی۔ کیا ہے، سیدھے ہو کر لیٹے نا، اس طرح تو آپ کا سر میں درد ہو جائے گا۔ میرا سر؟ وہ سر کو تھامتا
اٹھ بیٹھا، یہ پی لیں، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ رسگلے لہجے میں کہتے گلاس اس کی جانب بڑھایا، جسے وہ 2 پل گھورنے کے بعد گرا گیا، پھر کہا لگا کے ہنسنے لگا اور ظاہرہ کا دل کیا زوردار چماٹ رسید کرے ارشمان کو۔ ارمغان ایک گلاس اور بنا لاؤ، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر نکلنے کا کہا تو وہ سر ہلاتا کمرے سے نکل گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اس بیچارے نے کیا کہا ہے؟ گھور رہا تھا، دروازے کی جانب انگلی کر کے بتلایا گیا۔ نازک اندام حسینہ کو گھور رہا تھا۔ وہ بڑبڑا ہی سکی، کیا کر رہے ہیں؟ اس نے پھر سے سر نیچے گرانا چاہا۔ میرا سر یوں کر رہا ہے، انگلی کو چاروں طرف گھماتے ہوئے بتایا۔ میں دباتی ہوں، پھر ٹھیک ہو جائے گا، نرمی سے کہتے ہوئے اس کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ سرخ ہوتی آنکھوں سے مسلسل وہ ظاہرہ کے نقوش کو تکتا اسے پریشانی سے دوچار کر رہا تھا۔ آنکھیں بند کر لینا، تم چاہتی ہو کہ میں اندھیرے سے لڑ جاؤں؟ غصے سے پوچھا تو ظاہرہ کے سر دباتے ہاتھ رکے تھے۔ نشے میں بھی یہ بندہ لاجواب کر دیتا ہے۔ ڈرتے تو بچے ہیں نا، میں بھی تو بچہ ہوں۔ ہاں جی، آپ بھی بچے ہیں، طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے بیڈ پہ پھیلے اس کے وجود کو دیکھا۔ میں بچہ ہوں؟ خوشی سے پوچھا گیا۔ نہیں، بچے ہوئے ہیں۔ تو مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے ناراضگی سے کہا، کرتی ہوں نا۔ ایک غصیلی نگاہ بند دروازے پہ ڈالتی نرمی سے بولی، لگتا ہے منوس مارا لیمو بنانے لگ گیا۔ وہ سر جھٹک کر سوچتی، پھر اپنی سوچ پہ ہی مسکرا اٹھی۔ حرم کی یاد نے چپکے سے انگڑائی لی تھی۔ کتنا؟ وہ اشتیاق سے پوچھنے لگا۔ اتنا، ظاہرہ نے دونوں بازو کھولتے ہوئے بتایا۔ بس اتنا، اس سے آگے بازو ہی نہیں جا رہی نا۔ ارشمان نے سر دوبارہ اس کی گود میں رکھا تو وہ پھر سے سر دبانے لگی۔ ارشمان نے گال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے متوجہ کیا۔ کیا؟ وہ سمجھتے ہوئے بھی ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ ادھر پیار، اور وہ حکمیہ انداز میں کہتے ہوئے منتظر نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ نشہ اترنے کے بعد کون سا کچھ یاد رہتا ہے؟ اس تسلی بخش سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہونٹ اس کے گال پہ رکھے اور اگلے ہی پل ہاتھ دوسرے گال پہ رکھا گیا تو وہ گھوری سے نواسی دوسرے گال پہ بھی ہونٹ رکھ گئی۔ اس کا ہاتھ اپنی پیشانی میں پہنچا تو ظاہرہ نے بغور اسے دیکھا۔ کہیں نشے کے بہانے چھچورا پن تو نہیں کر رہے؟ ظاہرہ کو سوچ میں گم دیکھ کر ارشمان نے بازو پہ چٹکی کاٹی تو اسے یقین ہو چلا کہ یہ شخص واقعی نشے میں ہی ہے۔ پیشانی سے بال ہٹاتے ہوئے بوسہ دیا تو وہ چہکتے ہوئے آنکھیں بند کر گیا۔ ظاہرہ نے مایوس نظر دروازے پہ ڈالتے ہوئے آنکھوں کے پپوٹوں کو باری باری چوما، مگر اس کی اگلی فرمائش پہ ظاہرہ کا سر ہی چکرا گیا۔ گندے بچے! وہ غصے سے کہتی پیچھے ہٹ گئی تو ارشمان نے نام سر ہلاتے ہوئے ضدی انداز اپنایا۔ یہ آدمی تو نشے میں 2 نمبری بچہ بن جاتا ہے۔ ارمغان کدھر مر گئے ہو؟ جلدی آ جاؤ۔ تو میری بات نہیں مانتی؟ ناراضگی سے جتلایا گیا۔ مانتی تو ہوں، وہ دانت پیستے ہوئے منائی۔ نہیں مانتی، جا رہا ہوں میں۔ پاؤں بیڈ سے نیچے اتارتے ہوئے بولا، کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے محل میں، سنجیدگی سے کہتا ظاہرہ کے بھینجے لبوں کو مسکان میں ڈھال گیا۔ مجھے بھی لے جاؤ اپنے محل میں، ملکہ بنا کر وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تم کون سا بات مانتی ہو؟ کہتے ہوئے کھڑا ہوا تو ظاہرہ نے اسے بیڈ پہ بٹھانا چاہا مگر وہ اسے پرے دھکیلتا دروازے کی جانب بڑھا۔ ارشمان گر جائیں گے آپ۔ مشکل سے وہ واپس بیڈ پہ لائی۔ مجھے جانے دو۔ چپ، بالکل چپ، اب آواز نہ آئے۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتی سختی سے بولی تو وہ انگلی ہونٹوں پہ رکھتا چپ ہو گیا۔ ارمغان کمرے میں آیا تو دونوں پہ نظر ڈالتے ہوئے لیمو پانی کا گلاس ظاہرہ کی طرف بڑھایا۔ اتنی دیر سے کہاں تھے؟ ٹھمکے لگا رہا تھا۔ دونوں بھائی ہی نمونے ہیں، وہ سوچ کر رہ گئی۔ اب اچھے بچوں کی طرح پینا ہے، وہ منت بھرے لہجے میں بولی تو ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر بیٹھا۔ ارشمان نام سر ہلانے لگا۔ اچھا سوری، اب غصہ نہیں کروں گی، بس یہ پی لیں۔ مگر اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ ہر بات بھی مانوں گی، لجاجت سے بولی تو وہ سر کی گردش روک کر اسے بے یقینی سے دیکھنے لگا اور اگلے ہی لمحے اپنے ہونٹ اس کے سامنے کیے تھے۔ میری ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا، ارمغان شرارتی انداز میں کہتا کمرے سے نکل گیا تو ظاہرہ نے سلگتی نگاہ اس کی پشت پہ ڈالتے ہوئے کوسا تھا، پہلے یہ اہم، بعد میں ہر بات مانوں گی۔ مگر وہ ضدی انداز میں سر نامے ہلانے لگا تو ظاہرہ کا دماغ گھوما تھا اور چمچماتا تمانچہ اس کے گال پہ رسید کیا تھا۔ اب اگر انکار کیا تو میں نے چپل اتار لینی ہے۔ ماتھے پہ بل ڈالتے ہوئے گلاس اس کے منہ سے لگا کر تبھی اتارا جب اس کا آخری قطرہ بھی ارشمان کے حلق میں پہنچ گیا۔ لیمو پانی نے معدے میں جاتے ہی اثر دکھایا اور وہ منہ پر ہاتھ رکھتا باتھ روم میں بھاگا۔ مسلسل آتی قے کی وجہ سے اسے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ کب کا زمین بوس ہو چکا ہوتا اگر ظاہرہ سہارا دے کر نہ کھڑی ہوتی۔ دکھتے سر کو تھامتے ہوئے سامنے آویزہ مرر میں بے بسی سے ظاہرہ کو دیکھا۔ ابھی ٹھیک ہو جائیں گے، وہ نرمی سے کہتے ہوئے اس کا منہ صاف کرنے لگی۔ کمرے میں لا کر اسے بیڈ پہ لٹاتے ہوئے ارمغان کو آواز دی اور اگلے ہی لمحے بوتل کی جن کی مانند حاضر ہوا تھا۔
کسی ڈاکٹر کو لے آؤ، ان کی طبیعت بگڑ رہی ہے، اسے وامٹنگ ہوئی ہے کیا؟ اس کے بھیگے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگایا تو ظاہرہ ہاں میں سر ہلا گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ ارم خان نے اس کے بھیگے بالوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے بے فکر مندی سے پوچھا، اور ارشمان نے بھیگی آنکھیں واہ کرتے ہوئے نام میں سر ہلایا۔ وہ حقیقتاً ٹھیک نہیں تھا، میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں، وہ ظاہرہ کو بتاتا کمرے سے نکل گیا۔ کھانے کے لیے کچھ لاؤں؟ مجھے لگ رہا ہے میری شریانیں پھٹ جائیں گی اور میں مر جاؤں گا، وہ اپنے سر کو انگلیوں سے دباتا ہارے ہوئے لہجے میں بولا تو ظاہرہ تڑپ کر اس کے قریب بیٹھی تھی۔ نشے کا اثر زائل ہو چکا تھا، اس لیے وہ بنا اٹکے بول رہا تھا، میں دم کرتی ہوں، ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی کندھوں پہ ڈھلکا دوپٹہ سر پہ لپیٹتے ہوئے سر دبانے کے ساتھ قرآنی آیت کا ورد کرنے لگی تھی۔ ارم خان نے ڈاکٹر کے آنے کی اطلاع دی تو ظاہرہ بیڈ چھوڑتی کھڑی ہو گئی۔ انہیں ٹھنڈ لگی ہے، اسی وجہ سے بخار ہو گیا ہے، انہیں سوپ وغیرہ پلا کر دوا کھلائیں، چند گھنٹے گرمائش ملے گی جسم کو تو ٹھیک ہو جائیں گے، ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں ہدایت دیتا ارم خان کے ساتھ ہی کمرے سے نکل گیا۔ تو ظاہرہ نے بھی کچن کا رخ کیا تھا، گھر کے سبھی افراد ناشتے کے ٹیبل پہ موجود تھے۔ جب سونیا نے گلا صاف کرتے ہوئے سب کو متوجہ کیا، بابا مجھے آپ سب کو کچھ بتانا ہے، وہ عادل کو نظروں میں دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہتی سبھی کو متوجہ کر گئی، بولو بیٹا کیا بات ہے؟ بابا عادل کو ہم سب اس گھر میں گھر کے فرد کی طرح اہمیت دے رکھی ہے، اس کی حقیقت سے واقف ہوئے بنا کیا بکواس ہے یہ؟ تائی امی بھڑک اٹھی، ریلیکس تائی امی، حرم کی مرتبہ بھی آپ نے اسی طرح ٹانگ اڑا کر معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی تھی۔ بابا میری ویڈیو حارث تک پہنچانے والا یہی شخص ہے، مجھے اس پہ شک تھا مگر میں نے تصدیق کروائی تو یہی میرا مجرم نکلا۔ یہی نہیں، اس نے کئی بار مجھے ہراس کرنے کی کوشش بھی کی ہے مگر میں چپ ہو گئی کیونکہ یہاں بڑے بڑے وکیل موجود ہیں جنہیں وکالت کرنے کا نہایت ہی شوق ہے۔ وہ تائی پر طنز کرتی کہنے لگی، ہمدان افندی کا دماغ گھوما تو عادل کو گریبان سے پکڑتے ہوئے جھٹکا دیا تھا، تمہاری اتنی ہمت کہ میرے گھر میں رہ کے میری ہی بیٹی پہ گندی نظر رکھو؟ پے در پہ کئی تھپڑ اس کے چہرے کی رونق بنے تھے۔ تائی کی بہن تڑپ کر میدان میں کودی تو عثمان افندی نے ان کے لیے اپنے بیٹے سمیت گھر سے نکل جانے کا آرڈر جاری کیا۔ وہ روتی پلکتی سونیا کو بددعائیں دیتی ان کا گھر چھوڑ گئیں۔ عادل نے خونخوار نظروں سے سونیا کو گھورتے ہوئے اپنی ماں کی پیروی کی اور تائی بھی منہ میں جانے کیا بڑبڑاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ سونیا اب کافی بہتر محسوس کر رہی تھی، اس لیے خاموشی سے لاپرواہی دکھاتی ناشتہ کرنے لگی۔ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ چھوٹی تائی نے سونیا کے کمرے میں جھانکتے ہوئے پوچھا جو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سوچ کی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی، بس سونے ہی لگی تھی۔ زبردستی مسکراتے ہوئے منمنائی، دیکھو سونیا میں تمہاری ماں ہوں، تمہارے لیے اچھا ہی سوچوں گی، اور میں سوچ رہی ہوں تم حارث کے پاس واپس چلی جاؤ، کم از کم اپنے بچے کے لیے ہی اس بارے میں سوچو۔ مما میں اپنے بچے کے لیے ہی بے مول نہیں ہو سکتی، اولاد کے لیے تو ممتا کو بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، ویسے بھی میاں بیوی میں کیسی انا، وہ نہیں کر رہا تو تم ہی کال کر لو، لیکن مما صرف ایک بار اپنی اولاد کے لیے اسے کال کرو، اگر وہ پھر بھی نہ آیا تمہیں لینے تو پھر وہی ہوگا جو تم چاہو گی، میری چاہ نے ہی تو مجھے یہاں تک پہنچایا ہے مما، اس کے لہجے میں بے بسی در آئی، تم کال کرو حارث کو، میں تمہارے لیے دودھ لے کر آتی ہوں۔ اور سونیا نے افسردگی سے سر ہلاتے ہوئے حارث کا نمبر ملایا تھا۔ ساجدہ بیگم کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے فجر کو کچن کا کام سنبھالنا پڑا، اب بھی وہ کھانے کے بعد برتن دھو رہی تھی جب حارث کچن میں چلا آیا، ایک پیالی چائے ملے گی؟ ابھی تو چائے پی ہے آپ نے؟ فجر ذرا حیران ہوئی، وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی اس لیے مزہ نہیں آیا، ویسے بھی تمہارے ہاتھ کی بنی چائے تو دن رات بنا وقفے کے پی سکتا ہوں، چائے تو صرف سامی مزے کی بناتا ہے اس گھر میں۔ فجر نے برتن چھوڑ کر پتیلی میں پانی ڈالتے ہوئے کہا تو حارث نے بھویں اچکائی، تم نے سامی سے بات کی؟ کس بارے میں؟ بھولی بننے کا ناٹک کیوں کرتی ہو؟ وہ جزبز ہوا، آپ نے پیپرز بھیج دیے سونیا کو؟ فجر نے غصے سے کہا۔ وہ جواب کے لیے الفاظ کا چناؤ کر رہا تھا جب اس کا موبائل رنگ کیا اور سونیا کا جگمگاتا نام دل کی دھڑکن پل میں تیز کر گیا۔ کس کی کال ہے؟ فجر نے ذرا موبائل پہ جھکتے ہوئے پوچھا، مگر سونیا کے نام پر نظر پڑتے ہی اس کے لب بھنج گئے اور حارث کو چاروں چار کال پک کرنا پڑی۔ کیا حال ہے؟ اسلام کے بعد پوچھا گیا۔ تمہیں اس سے مطلب؟ مجھے ہی تو مطلب ہے، کال کیوں کی؟ آپ مجھے لینے آ جائیں کیونکہ وہ ویڈیو اب ختم ہو چکی ہے۔ یہ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ آپ سامی سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور سامی کے نام پہ فجر کا دماغ 140 کی سپیڈ سے کام کرنے لگا۔ سامی کا اس سب میں کیا تعلق؟ کیا تم سامی کے ساتھ رابطے میں ہو؟ جی ہاں، مگر کیا؟ مگر میرے بھائی سے دور رہنا۔ حارث کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ وہی سمجھا ہے جو تم ہو۔ کیا ہوں میں؟ تم ایک بد کردار لڑکی ہو جسے وقت گزاری کے لیے کسی بھی مرد کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ میں نے کیفے میں، اگر مجھے لوگوں کی پرواہ نہ ہوتی تو اسی وقت تمہیں طلاق دے دیتا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔
وہ حلق کے بل چلاتی موبائل کو دیوار میں مار گئی، نہیں ہوں میں بد کردار، نہیں ہوں میں بد کردار۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی، سونیا کیا ہوا ہے؟ تمہیں تائی دودھ لے کر آئیں تو سونیا کو بے حال دیکھ کر ان کی ٹانگیں بے جان ہونے لگی تھی۔ مما وہ کہتا ہے میں بد کردار ہوں، آپ کی بیٹی بد کردار ہے، ہچکیوں کے درمیان سینے پہ انگلی رکھتے ہوئے بتلایا گیا۔ وہ بکواس کرتا ہے، چھوڑو تم اسے۔ تائی نے اسے خود میں بیچتے ہوئے کہا، میں نے سنا تھا کہ جب ہم کسی پہ تہمت لگائیں تو ہم تب تک نہیں مرتے جب تک وہ تہمت پلٹ کے ہم تک نہ آ جائے، اور دیکھیں مما وہ تہمت میرے پاس لوٹ آئی۔ کیا بول رہی ہو؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ مما آپ کو پتہ ہے میں نے حرم کو بد کردار کہا، میں نے زائرہ پر بد کرداری کا الزام لگایا، اور دیکھیں ان کی بد دعا لگ گئی مجھے میرا غرور لے ڈوبا۔ مما مجھے میری محبت لے ڈوبی، آپ کی بیٹی برباد ہو گئی، تم تو میری بہادر بیٹی ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہمت کرو مما، کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، میں بات کروں گی حارث سے، اسے بتاؤں گی وہ باپ بننے والا ہے۔ جو شخص اپنی بیوی کو بد کردار کہہ رہا ہے وہ اس کی اولاد کو کیسے قبول کرے گا؟ اور میں اب نہیں جھکوں گی، کبھی بھی نہیں، بس بہت ہو گیا۔ بے دردی سے اپنے آنسو پہنچے تھے۔ اچھا یہ دودھ تو پیو مما، میرا دل نہیں چاہ رہا، آپ چلی جائیں، میں تھوڑی دیر میں پی لوں گی، اور رخ موڑتی لیٹ گئی۔ تائی امی نے بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے دروازے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ کال بند ہوتے ہی حارث نے پرسوچ کھڑی فجر کو دیکھا جو چائے کو فراموش کیے کھڑی تھی۔ فجر، حارث نے پکارا تو وہ ہوش میں آئی۔ جی کیا ہوا؟ تمہاری چائے؟ وہ چائے کی جانب اشارہ کرتا بولا تو فجر سر جھٹکتے ہوئے چائے کپ میں انڈیلنے لگی۔ میں کل پیپرز بھجوا دوں گا، اب تم بتاؤ سامی سے کب بات کرو گی؟ میں رات میں بات کروں گی۔ چائے اس کے سامنے رکھتے ہوئے برتن دھونے لگی۔ تم سامی کے کمرے میں سو گی؟ ناراضگی سے پوچھنے لگا۔ سوچ رہی ہوں، کیونکہ دن میں تو بات نہیں ہو سکے گی، مگر کیا؟ وہ شوہر ہے میرا، ویسے بھی خاک تھوڑی جانا جائے گا، کئی راتیں اس کے ساتھ گزاری ہیں، ابھی تک تو صحیح سلامت پھر رہی ہوں، وہ بے لچک لہجے میں کہتی۔ حارث کو چپ کروا گئی۔ لیپ ٹاپ میں گم تھا جب فجر کمرے میں داخل ہوئی، اور فجر کو دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت نے آن گھیرا، مگر زبان سے کچھ نہ بول پایا۔ مجھے کچھ بات کرنی تھی تم سے، سامی کا جانچتی نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا تو وہ لیپ ٹاپ بند کرتا سیدھا ہو بیٹا۔ حارث سونیا کو ڈیورس دے رہے ہیں؟ واٹ؟ سامی کی گردن میں گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی تھی، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں تم سے خلا لے لوں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہوں گا، آپ کیا چاہتی ہیں؟ تمہاری زندگی میں پہلی محبت کی کیا اہمیت ہے؟ فجر نے الٹا سوال کیا۔ زندگی کی کسی اہمیت ہے؟ وہ بغور فجر کو دیکھنے لگا۔ تم جانتے ہو میری پہلی محبت کون ہے؟ وہ اب کسی اور کا شوہر ہے، سامی نے کن پٹی مسلتے ہوئے بتایا۔ کل وہ اس رشتے سے آزاد ہو جائے گا، پھر یہ کہ تم بھی مجھے آزاد کر دو، وہ نظریں چراتے ہوئے کہتی۔ سامی کی شہرک پہ پاؤں ہی رکھ گئی تھی۔ کئی لمحے وہ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ اتنے مہینے میں کیا ایک بھی پل ایسا نہیں گزرا جس نے آپ کو میری فیلنگ کا احساس نہ دلایا ہو؟ تم بھی تو کسی اور سے محبت کرتے ہو، اس طرح ہم دونوں کو ہماری محبت مل جائے گی۔ کیا سچ میں؟ آج آپ نے ثابت کر دیا کہ لوگ دلوں میں پتھر لیے گھومتے ہیں۔ وہ بے بسی کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ سامی، اس نے کچھ کہنا چاہا تو سامی نے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسے کمرے سے نکل جانے کا کہا۔ میری بات مکمل نہیں ہوئی، وہ ضدی انداز میں بولی۔ پہلے میں مکمل ہو جاؤں گا، پلیز چلی جائیں یہاں سے۔ سامی میری بات تو سنو۔ فجر، مجھے انسان سے حیوان بننے میں مجبور نہ کریں، پھر آپ کو میرا وحشی روپ ناگوار گزرے گا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تمہیں کس بات پہ اتنا غصہ آ رہا ہے۔ آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اتنا بے غیرت ہوں کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دوں اپنے بے حس بھائی کے لیے؟ یہ میرا فیصلہ ہے۔ اسے اس قدر غصے میں دیکھ وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ بھاڑ میں جائے آپ کا فیصلہ، میں مرتے دم تک آپ کی خواہش پوری نہیں کروں گا۔ میں کورٹ میں چلی جاؤں گی، میں پوری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ آئے بڑے فائر مین، گیٹ آؤٹ۔ شدید غصے سے دفع ہونے کا کہا گیا تو وہ پاؤں پٹکتی کمرے سے نکل آئی، اور سامی سر ہاتھوں میں گرا گیا۔ بمشکل سوپ کے چند چمچ پلانے کے بعد اسے دوا دی، جس کی بدولت ارشمان کی حالت اب کافی بہتر تھی۔ بے خوابی کی وجہ سے ارشمان کے سر میں کافی درد تھا۔ زائرہ نے یہ کہہ کر اسے سونے بھیج دیا کہ ارشمان جب جاگے گا تب وہ اسے جگا دے گی، اس لیے وہ دوسرے کمرے میں سو رہا تھا۔ زائرہ سوئے ہوئے ارشمان کے چہرے کی کھوج میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب اس نے آنکھیں وا کی اور زائرہ کو یوں تکتا پا کر اس کے ہونٹوں پہ ایک لمحے کو مسکراہٹ رینگ گئی۔ نظر لگاؤ گی کیا؟ نظر پٹو کو کہاں نظر لگتی ہے؟ وہ خفگی سے آس پاس نظر گھمانے لگی۔ ارشمان کہاں ہے؟ وہ یاد آنے پہ پوچھتا۔ اٹھ بیٹا، سو رہا ہے ساتھ والے کمرے میں، بیچارہ بنا سوئے مارا پھر رہا تھا آپ کی وجہ سے۔ سب میری وجہ سے ہی ہوا۔ کیا ہو جاتا ہے اگر میں نہ ہوتا؟ مایوسی سے گویا ہوا۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ وہ دل کے مقام پہ ہاتھ رکھتی ناراضگی سے بولی۔ میرا دل کر رہا تھا اپنی جان دے دوں، میں بھی دے دیتا اگر کچھ گھنٹے پہلے اپنی جان کے ساتھ ایک جان کو منسوب نہ کر چکا ہوتا۔
ارشمان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بکھرے ہوئے لہجے میں کہا، باقی سب جو آپ کی وجہ سے اتنے پریشان تھے ان کا کیا؟ سب نے مل کر مجھ سے میری حقیقت چھپائی۔ حقیقت بتا دیتے تو کیا ہو جاتا؟ بتا دیتے تو میں آج اس دوراہے پہ تو نہ ہوتا۔ تم کیا کوئی بھی اس درد کو محسوس نہیں کر سکتا جس درد سے میں گزرا ہوں؟ مجھے یہی علم نہیں کہ میری شناخت کیا ہے، مجھے جنم کس نے دیا؟ وہ خود پہ ہنسا تھا۔ سب آپ سے محبت کرتے ہیں، سبھی ناٹک کرتے ہیں۔ وہ ازد بدگمان تھا۔ ارشمان، ظاہرہ پلیز مجھے کوئی لیکچر نہیں سننا، اور چلو ہمیں ارمان کے اٹھنے سے پہلے یہاں سے نکلنا ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ چھپ کیوں رہے ہیں۔ میں چھپ نہیں رہا، میں تو اپنی پہچان سے بھاگ رہا ہوں، ہر اس شخص سے، ہر اس چیز سے بھاگ رہا ہوں جو مجھے عالم کے قریب کریں۔ آپ یہ سب چھوڑ دیں گے؟ ظاہرہ نے تعجب سے پوچھا۔ جو میرا ہی ہے ہی نہیں، اس کو چھوڑنا کیسا؟ آپ نے شروع سے عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہے۔ ظاہرہ نے اسے روکنا چاہا۔ تم سب چھوڑو، بس مجھے ایک بات کا جواب دو۔ ظاہرہ نے سوالیہ نظریں اس پہ مرکوز کی۔ کیا تم عالم کے بغیر اکیلے ارشمان کو قبول کرو گی؟ یہ آدمی بے نام بھی ہو تو چلے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام گئی۔ ارشمان اسے لیے کمرے سے باہر نکلا تو ارمغان کو لاؤنج میں نہ پا کر بیرونی دروازے کی جانب بڑھا۔ کہاں تک بھاگو گے؟ ارمغان کی بھیگی ہوئی آواز میں دونوں پریشانی سے پلٹے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے دوری اس مسئلے کا حل ہے؟ ارشمان نے لاعلمی سے کندھے اچکائے۔ تمہیں ذرا احساس نہیں؟ کس چیز کا احساس؟ تمہارے دادا کمرے میں قید آنسو بہا رہے ہیں، تمہارا باپ ہارٹ اٹیک کے بعد بستر مرگ پہ پڑا ہے۔ کیا ہوا بابا کو؟ وہ ظاہرہ کا ہاتھ چھوڑتا 2 قدم ارمغان کے قریب کھسکا۔ ہارٹ اٹیک ہوا تھا، مگر تمہیں کیا؟ تمہاری بلا سے کوئی مرے یا جیے؟ اللہ انہیں صحت دے۔ وہ جذبات کو قابو کرتا عام سے انداز میں بولا تو ارمغان سمیت ظاہرہ نے اسے بے یقینی سے گھورا۔ تم ہاسپٹل نہیں جاؤ گے؟ ارمغان نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ مجھے ایسے شخص سے ہمدردی کے سوا کچھ محسوس نہیں ہو رہا جس نے مجھے سوالیہ نشان بنا چھوڑا۔ تم بھائی ہو میرے۔ وہ تڑپ کر اس کے قریب ہوا تھا۔ میں بھی کل تک یہی سمجھتا تھا۔ خیر، اپنے بابا کو میرا سلام کہنا، اور ہاں، حال احوال بھی پوچھ لینا۔ وہ دونوں کے بیچ ہاتھ کی مدد سے فاصلہ قائم کرتا ظاہرہ کو لیے باہر کی جانب بڑھ گیا، اور ارمغان وہیں بیٹھتا ارشمان کی بے رخی پہ آنسو بہانے لگا۔ محمود عالم کی طبیعت اب کافی بہتر تھی، اس لیے ڈاکٹر نے انہیں ڈسچارج کر دیا۔ وہ کمرے میں لیٹے دروازے کو تک رہے تھے جب ارمغان ان کے لیے سوپ لے کر آیا۔ بابا یہ سوپ پی لیں، پھر دوا بھی لینی ہے۔ مگر وہ ہاں کیے بنا دروازے کو تکتے رہے۔ بابا میں ملا ہوں ارشمان سے، وہ ٹھیک ہے، بس ذرا خود سے خفا ہے، جلدی واپس آ جائے گا۔ جھوٹے لاسے کیوں دے رہے ہو؟ یہ مت بھولو کہ میں باپ ہوں تمہارا۔ بابا، اس کا صدمہ بہت بڑا ہے۔ سچ کہوں تو اس کی جگہ اگر میں ہوتا تو شاید یہ ملک ہی چھوڑ دیتا۔ چمچ بھر کے ان کے منہ میں ڈالتے ہوئے دکھی انداز اپنایا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا باپ اتنا بڑا گناہ کر سکتا ہے؟ حد کرتے ہیں بابا آپ بھی۔ میں جانتا ہوں پھپھو نے جو کہا سب جھوٹ تھا، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں الگ نہیں کر سکتی۔ وہ میرا بھائی تھا، بھائی ہے، اور تا قیامت رہے گا۔ کہاں رہ رہا ہے وہ؟ اس بات کا تو علم نہیں ہے، مگر بابا وہ بھابھی کو بھی اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ سچ کہوں تو مجھے حوصلہ ہے کہ اس کو سنبھالنے کے لیے ایک عدد بیوی موجود ہے۔ اتنے مسکین کیوں بن رہے ہو؟ بیوی تو تمہاری بھی موجود ہے۔ بابا کیوں بچے کا دل جلا رہے ہیں؟ بیچارہ تو سب کو سنبھالنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، مجھے کوئی نہیں سنبھالنے والی۔ صبح سے ارشمان کے پیچھے پھر رہا ہوں، پھر دادا کو سمجھایا، اور اب آپ کی بیگم کا رول پلے کر رہا ہوں۔ مصنوعی آنسو بہاتے ہوئے دکھی دل کے ساتھ دکھڑے سنائے گئے۔ اللہ تمہیں صبر دے، وہ مسکراتے ہوئے بولے تو ارمغان نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ چلو کسی بہانے سے وہ مسکرائے تو صحیح۔ انہیں دوا کھلانے کے بعد وہ تب تک ان سے باتیں کرتا رہا جب تک وہ سو نہ گئے، اور ان کے سونے کی تسلی کرتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں آیا۔ وہ کمرے میں آیا تو دھیان کپڑوں پہ گیا جو شکن آلود ہو چکے تھے۔ سستی بھی چھا رہی تھی، اس لیے پہلے گرم پانی سے شاور لینے کے بارے میں سوچا، اور سوچ پہ عمل کرتے ہوئے واش روم میں بند ہو گیا۔ وہ شاور لے کر نکلا تو بیڈ پہ بیٹھے نفوس کو دیکھ کر اس کی بھویں سکڑی۔ وہ میں اپنے لیے چائے بنانے لگی تو سوچا تم سے بھی پوچھ لوں، مگر وہ جواب دیے بنا بالوں میں برش چلانے لگا۔ چائے پیو گے؟ وہ دوبارہ سے براہ راست پوچھا۔ مگر وہ تسلی سے جب بال بنانے کے بعد اس کے قریب بیڈ پر گرا، اور مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھنے کے بعد گویا ہوا نکاح ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تم جب چاہو میرے کمرے میں آدم کو بندہ بشر ہوں، بھوت پریت اچانک دیکھ کر ڈر بھی سکتا ہوں، اور عین ممکن ہے کہ کوما میں بھی چلا جاؤں۔ تمہارے اس بھوت بنگلے میں آنے کا مجھے قطعاً شوق نہیں تھا۔ وہ تمہیں بس انسانیت کے ناطے پوچھنے چلی آئی۔ یہ انسانیت پہلے کیوں نہیں جاگی؟ کہیں تمہیں پیار ویار تو نہیں ہو گیا؟ خیر میں بھی کیا پوچھ رہا ہوں، جتنا میں پیارا ہوں تم تو گوڑے گوڑے عشق میں ڈوب چکی ہوگی۔ شوق انداز میں کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما، کیونکہ وہ فرار ہونے کے چکروں میں تھی۔ جیسی تمہاری شکل بندہ ایک دفعہ دیکھ لے تو سوچنے میں مجبور ہو جائے کہ ہائے یہ کیا دیکھ لیا۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ منمنائی، گوگل پہ سرچ کرنا
شوہر کی عزت عظمت، کیونکہ تمہیں اس بارے میں جانکاری لینے کی بے حد ضرورت ہے۔ ہاتھ چھوڑو میرا، ورنہ الٹے ہاتھ کی دوں گی۔ شوہر نامی کیڑے، استغفار۔ آج کل کی جنریشن شوہر کو تو دال چاول جتنا بھاؤ بھی نہیں ڈالتی۔ آج سے 15-20 سال پہلے بیچارے شوہروں کو بھی بلند مقام حاصل تھا۔ سائنس کہتی ہے ہم کبھی پاسٹ میں نہیں جا سکتے، اس لیے نئی جنریشن کے ساتھ ہی ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ شوہر جی تم حامی تو بھرو، میں تو ایڈجسٹ کرنے کو تیار ہوں۔ تیور بدلتے ہوئے اسے قریب کیا تو سبیکا نے سٹپٹا کر دور ہونا چاہا۔ جب میں سو جاؤں تب چلی جانا، نرمی سے کہتے ہوئے اس کے نرم ہتھیلی کو اپنے آنکھوں پہ رکھا تھا۔ تم روئی تھے نا، تم اسی لیے آئی تھی نا، نہ چاہتے ہوئے بھی، صرف بہانہ تھا۔ چائے کا تو صرف بہانہ تھا۔ وہ الٹا سوال کر گیا، مجھے لگا تم پریشان ہوگے۔ میں پریشان ہی ہوں، لاچاری سے بتایا گیا، جانتی ہوں۔ دعا کرو ارشمان واپس آ جائے۔ ارشمان بھائی آ جائیں گے، مجھے یقین ہے۔ تم کون سا لوشن استعمال کرتی ہو؟ اچانک سے پوچھنے پہ سبیکا نے گڑبڑا کر اپنے ہاتھ کھینچتے ہوئے ناک کے قریب کیا۔ کیا ہوا؟ ارمان جو آنکھیں مندے لیٹا تھا پٹ سے آنکھیں واہ کرتا پوچھنے لگا۔ مجھے لگا اسمیل آ رہی ہے، وہ میں نے سوزو کو پکڑا ہوا تھا نا، یہ لوشن بھی اسی کو لگایا تھا۔ سیریسلی سبیکا، اب میں کیا ہی کہوں؟ اس کا سر چکرا کے رہ گیا۔ یہ سوچ کر متلی ہونے لگی کہ وہ اس کا ہاتھ ہونٹوں پہ رکھ گیا تھا۔ میں واش کر لیتی ہوں۔ وہ جرم قبول کرتی واش روم کی جانب بڑھ گئی اور ارم خان نے حیرانی سے اسے دیکھا، جو شاید آج پہلی دفعہ بے فکری سے اس کا واش روم یوز کر رہی تھی۔ کیا نکاح میں اتنی طاقت ہوتی ہے؟ دل میں میٹھے سے جذبات انگڑائی لینے لگے تھے۔ ہاتھ دھو کے آنے کے بعد ٹاول سے اچھی طرح صاف کرتی وہ اس کے قریب آ بیٹھی۔ اب دیکھو، میں نے 2 دفعہ صابن لگایا اور اس کے بڑے ہاتھوں کو تھام کر عقیدت سے چما گیا۔ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا اس وقت میرے اتنا قریب آتے ہوئے؟ دوستوں سے بھلا کون ڈرتا ہے؟ بے فکری سے بھرپور جواب آیا۔ مطلب تم مجھے ابھی بھی دوست سمجھ رہی ہو؟ اور سبیکا نے اقرار میں گردن ہلائی۔ لیکن میں تو تمہیں بیوی سمجھ رہا ہوں، مانی خزی سے کہتے ہوئے اس کے گرد حصار باندھا تھا۔ ابھی صرف نکاح ہوا ہے، اس لیے سوشل ڈسٹینس قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ جدا ہوئے بنا جتلاتے ہوئے بولی، مجھے اپنی لیمٹس کا بخوبی علم ہے مسز ارم خان۔ وہ ہنستے ہوئے آنکھیں موند گیا۔ نہانے کے بعد اسے ہمیشہ بہت جلد نیند آ جایا کرتی تھی۔ اب بھی آنکھوں کے پپوٹے بھاری ہونے لگے تھے۔ چند منٹوں بعد ارم خان کی بھاری ہوتی سانس اس کے نیند میں ہونے کا پتہ دے رہی تھی اور وہ نرمی سے الگ ہوتی اس کا کمفرٹر درست کرتی کمرے سے نکل آئی، کیونکہ وہ جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ پورا ہو چکا تھا۔ وہ ارم خان کا ذہن بٹانے آئی تھی تاکہ وہ سکون سے نیند پوری کر سکے۔ کیا ہوا؟ اسے پریشانی سے چکر کاٹتے دیکھ تابش نے فکر مندی سے پوچھا۔ ظاہرہ کال نہیں اٹھا رہی تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ شادی ہوئی ہے اس کی، اپنے سسرال کو ٹائم دے رہی ہوگی، وقت ملے گا تو کال بھی کر لے گی۔ تم کیوں اپنا خون جلا رہی ہو؟ میرا دل گھبرا رہا ہے، بس وہ ٹھیک ہو۔ محبت کی شادی ہوئی ہے، ٹھیک ہی ہوگی۔ ویسے بھی کل ولیمے کے فنکشن پہ مل ہی لینا۔ ولیمے کے فنکشن سے مجھے یاد آیا کہ تم یہ بتاؤ اس دن زونی سے کیا راز و نیاز کر رہے تھے؟ کس دن وہ انجان بنا مگر حرم کی گھوری پہ فوراً سے بول پڑا، اچھا اس دن جب تم جیلس ہو کر فوٹو شوٹ کروانے لگی تھی۔ میں کیوں جیلس ہونے لگی؟ لاپرواہی سے کندھے اچکا گئی، کیونکہ زونی میرے ساتھ کھڑی تھی اور میری بیوی یہ برداشت نہیں کرتی کہ کوئی بھی اس کے پاس بھٹکے، کوئی سرتاج کے سر پہ منڈلائے یا سرتاج خود منڈلانے کی دعوت دے۔ دونوں صورتوں میں نقصان شوہر کا ہی ہوگا، کیونکہ مانوس ماروں کو سیدھا کرنا میں اچھے سے جانتی ہوں۔ ایسے بل نکالوں گی یہ دور سے ہی استری شدہ نظر آئیں گے۔ جہاں تک میرا مشاہدہ ہے تم اتنی خطرناک بھی نہیں ہو، مگر سچ کہوں تو تمہاری باتیں مجھ معصوم کے دل کو خوفزدہ کرتی ہیں۔ اس لیے چاہ کر بھی دوسری بیوی کو حقیقی دنیا میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ کیا مطلب کسی اور دنیا میں دوسری بیوی ہے تمہاری؟ تصوراتی دنیا میں تو 4 بیویوں کا اکلوتا شوہر ہوں، اور تم اس بات پہ پابندی نہیں لگا سکتی، کیونکہ تصوراتی دنیا میں کوئی رول لاگو نہیں ہوتا۔ تم سے زیادہ ٹھرکی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا، دیکھوں گی بھی نہیں۔ گردن اکڑاتے ہوئے بولا مانوس مارا۔ وہ سر جھکتے ہوئے کمرے سے نکل گئی اور تابش تصوراتی دنیا میں کھوتے ہوئے مسکرانے لگا تھا۔ ولیمہ کینسل ہو گیا، مگر کیوں؟ حرم جو بیٹھی چپ سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اچنبھے سے تابش کو دیکھنے لگی، کیونکہ ظاہرہ کی سسر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ وہ ماتھا مسلتے ہوئے اس کے پاس ٹک گیا۔
پھر تو ہمیں ان کی عادت کے لیے چلنا چاہیے، اسی بہانے ظاہرہ سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ ویسے بھی رخصتی کے بعد میری بات نہیں ہو پائی اس سے۔ ٹھیک ہے تم ریڈی ہو جاؤ اور چچی جان سے بھی پوچھ لو۔ تابش نے پلیٹ میں بچے ہوئے چپس منہ میں رکھتے ہوئے کہا تو سر ہلاتی دوسرے کمرے میں سفینہ بیگم کے پاس چلی گئی۔ ظاہرہ کے گھر والوں کو اچانک دیکھ کر ارمغان کا حلق خشک ہوا، مگر بظاہر سبھی سے مسکرا کر ملتا ان کے سوالوں سے بچنے کی ترکیب لڑانے لگا۔ ظاہرہ کہاں ہے؟ حرم نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو نہیں بتایا کیا؟ اس نے ارمغان کے حیرانی سے پوچھنے پہ سبیکا کو بھی تجسس ہونے لگا۔ نہیں میری بات نہیں ہوئی اس سے۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ بات کیسے ہوتی بھابھی، اپنا موبائل تو کمرے میں ہی بھول گئی۔ دراصل بابا کو میٹنگ کے لیے سوات جانا تھا، مگر بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے ارشمان چلا گیا اور بھابھی کو بھی ساتھ ہی لے گیا۔ کل تک وہ آ جائیں گے۔ کب گئے وہ ظاہرہ نے اچٹی نگاہ ارمغان پہ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ کل گئے ہیں وہ، آج میٹنگ ہے، کل تک آ جائیں گے۔ انہیں بابا کی طبیعت خرابی کا بھی علم نہیں، ورنہ آج ہی واپس لوٹ آتے۔ ولیمے سے زیادہ ان کے لیے اپنی میٹنگ اہم تھی۔ حرم کو غصہ آنے لگا۔ کروڑوں کی ڈیل تھی، اب ایک ایونٹ کے لیے ہم اتنا بڑا نقصان تو افورڈ نہیں کر سکتے نا۔ تمہیں بریانی کھانے کی اتنی ہی جلدی ہے تو بتا دو، ریحانہ بھی بہت اچھی بریانی بناتی ہے۔ رازداری سے پوچھنے کے بعد فخر سے بتایا گیا۔ سیدھی طرح کہو نا کہ ولیمے کے پیسے بچا کر صرف بریانی پہ ٹرکانے کا ارادہ ہے، بڑی سمجھدار ہو، حرم خان نے ستائشی انداز میں کہا۔ ارے بابا آپ کیوں چلے آئے؟ مجھے آواز دیتے سجاد عالم کو لاؤنج میں آتے دیکھ ارمغان نے کھڑے ہو کر انہیں سہارا دیا۔ انکل کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ تابش نے مؤدب انداز میں پوچھا۔ اب تو کافی بہتر ہوں، وہ اپنی سانس بحال کرتے ہوئے جو چند قدم چلنے کی بدولت ہی اکھڑ چکی تھی۔ ظاہرہ بنا ملے اور بنا بتائے چلی جائے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ یہ بات سفینہ بیگم کو پریشان کر رہی تھی، مگر وہ مسلسل چپ کا لبادہ اوڑھے بیٹھی رہیں۔ بیٹی کا سسرال جو ٹھہرا۔ وہ دونوں سیدھے لیٹے چھت کو گھور رہے تھے جب ارشمان نے سرگوشی کی۔ تم نے بھیڑیا دیکھا ہے؟ ظاہرہ نے گردن موڑتے ہوئے اسے تعجب سے دیکھا، جس کا رخ چھت کی جانب تھا۔ نہیں، ایک لفظی جواب دیا۔ وہ ہنکارہ بھرتا خاموش ہو گیا۔ بھیڑیا اپنی شریک حیات کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ کسی مؤنث سے تعلق قائم نہیں کرتا۔ جوڑے میں سے اگر ایک مر جائے تو دوسرا اس جگہ پر 3 ماہ مسلسل کھڑا ماتم کرتا رہتا ہے، اس کے جانے کا افسوس کرتا رہتا ہے، مگر دوسری شادی کبھی نہیں کرتا۔ شرارتی انداز میں کہتے ہوئے اس کے ماتھے پہ کھینچی نامحسوس لکیر کو انگلی کے پور سے رب کیا گیا۔ آپ بھی دوسری شادی نہیں کریں گے؟ بھویں اچکاتے ہوئے پوچھا گیا۔ پہلی اتنی مشکل سے ہوئی ہے، دوسری کے بارے میں سوچنا ہی بیکار ہے۔ ویسے بھی تم جیسی لڑکیاں بے وفائی کے لیے تھوڑی تکلیف پاتی ہیں۔